فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و صلائے کربلا۔ حضرات گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پروفیسر سید منظر عباس نقوی ابن عسکر حسن نقوی کی روح کو وصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله العلي العظيم صلوات محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اس وقت کی اس گفتگو کے لیے میں نے سورۃ الحشر کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بہت ہی بیدار کرنے والی اور چونکانے والی آیت ہے، جس کا حوالہ غالباً اس سے پہلے بھی جب میں نے مرحوم کی مجلس چہلم خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، تب بھی یہ حوالہ آیا تھا اس آیت کا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ قابل توجہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ وہ اللہ کی طرف سے غفلت میں مبتلا ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ جب کوئی انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مطالب بیان کیے ہیں، صرف ذرا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک عظیم شخصیت کی مجلس ہے، ایک محقق، مفکر، تنقید نگار، ادیب، اور ان سب سے بڑھ کر ان کا تعارف جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ادب کی رگوں میں مذہب کا لہو دوڑنے لگے
اور ایک ادیب کی پرورش کسی دیندار ماحول میں ہو جائے تو پھر اس ادیب کا قلم وہی کام کرتا ہے جو میدان خیبر میں مولا کائنات کی ذوالفقار کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ آسان مرحلے نہیں ہوتے، ایک ادیب کی بڑی ذمہ داری ہے، ہر اس انسان کی جسے اللہ نے کوئی صلاحیت عطا کی ہو، اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر وہ معاشرے کی بیداری کے لیے کیا کوششیں کرتا ہے، یہی چیز اس کو عظیم بناتی ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے اور پروفیسر صاحب موجود ہیں، قبلہ تشریف فرمائے، آپ تمام حضرات ارباب فہم و دانش ہیں، اور یہ سرزمین امروہات و علم و ادب کا گہوارہ ہے کہ جس نے ایک سے ایک گوہر آبدار پیدا کیے ہیں۔ میں اتنا عرض کروں کہ آپ اگر شعراء میں دیکھیں تو بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ علامہ اقبال پر آج تک 4,500 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، جن میں 500 سے زیادہ کتابیں وہ ہیں جو اردو زبان کے علاوہ ہیں، جبکہ اگر میر تقی میر کو ہم دیکھیں تو میر تقی میر پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ 1200-1300 تقریباً بنتی ہیں۔ میر انیس کو دیکھیں تو 300 کتابیں ہیں تقریباً جو میر انیس پہ لکھی گئیں۔ علامہ اقبال یقیناً اگر ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو میر تقی میر اور میر انیس جیسے شاعر نہیں ہیں۔ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس 70 سال کے عرصے میں اقبال کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ اقبال پہ 4,500 کتابیں لکھی گئیں؟ شاید اس کا سبب یہی ہے کہ اقبال نے اپنے قلم کو تعمیر شخصیت اور بیداری قوم کے پیغامات کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ آیت اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اقبال کا فلسفہ عشق، اقبال کا فلسفہ خودی جو کچھ بھی ہے اس کا پیغام صرف ایک ہے کہ کسی طرح ملت اسلامیہ بیدار ہو جائے۔ اگر اس ملت کو بیدار کرنے کے لیے انہیں ابلیس کا سہارا لینا پڑتا ہے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے کہ اگر اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں تو کفر کے فتوے آ جائیں، تو انہوں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا کہ ابلیس کا سہارا لے کے وہ ساری باتیں کہہ دیں جو وہ خود اقبال ہو کے نہیں کہہ سکتے۔ تو پوچھا اقبال سے کسی نے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے، بیدار کرنا معاشرے کو خودی، تو یہ فلسفہ خودی کہاں سے آپ نے لیا؟ میں نے شاید یہ بات عرض کی تھی کہ سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ اقبال بتائیں گے کہ میں نے اس کا فلسفہ پڑھا، وہ پڑھا، یہ لٹریچر پڑھی اور اس کے بعد یہ فلسفہ پیدا ہوا۔ اقبال نے کہا وہ سامنے کلام خدا رکھا ہے، وہ لے آؤ۔ کلام اللہ منگایا اور یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، قرآن سے کھول کر یہ آیت اقبال نے سامنے رکھ دی کہ اس آیت کو پڑھ لو، میرے فلسفہ خودی کی بنیاد یہی آیت ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اس کو اسی سے غافل کر دیا۔ جب انسان خود سے غافل ہو جائے تو پھر آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتا، دماغ ہوتے ہوئے سوچ نہیں سکتا، اور پھر قرآن کریم کو کہنا پڑتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دل رکھتے ہوئے یہ سوچتے نہیں، تفقع نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، یہ چوپائے ہیں چوپائے۔ نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی بدتر۔ یہ اس سے بھی بدتر کیوں کہا؟ توجہ کرنے کی بات ہے، یہ اس سے بھی بدتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہرحال چوپایا جو اس کی فطرت کے اندر چیزیں رکھی گئی ہیں انہی کے مطابق عمل کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، اسی کے مطابق۔ یعنی اگر الفاظ بدل کے کہوں تو جو شریعت اس کے لیے معین کر دی گئی کبھی اپنی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ شیر کے آگے گھاس ڈال کے کہیں کہ اسے کھا لیجئے
تو وہ کہے گا کہ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں کو لقمہ بنا لوں، مجھے گھاس کھلانا چاہتے ہو۔ بکرے سے آپ کہیں کہ جناب یہ لیجئے بہترین قسم کا مرغ ہے، تناول فرمائیے، تو وہ کہے گا کہ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جس شریعت پر ان کو پیدا کیا گیا، جو ان کی فطرت و جبلت میں رکھی گئی، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک چیز، حیوانوں میں بھی حیوان کچھ وہ ہیں جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے حملہ کرتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ بہرحال درندے ہیں، لیکن اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا حملہ نہیں کریں گے، بھوک لگتی ہے حملہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں حیوانوں میں بھی کہ جن کا درجہ ان سے کمتر ہے۔ بچھو کو خون پینے کے لیے ڈنک مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سانپ اس لیے نہیں ڈستا کہ اس کا پیٹ بھر جائے، بلکہ ان کی عادت ہوتی ہے ڈنک مارنا۔ تو حیوانوں میں بھی یہ پست درجے کے ہیں کہ جنہیں اسی میں مزہ ملتا ہے کہ کسی کو ڈنک مارے۔ اب انسانوں میں اگر کوئی گرتے گرتے اتنا پست ہو جائے کہ صرف اس کی زندگی چارے اور باڑھے کی زندگی بن کے رہ جائے اور اس سے آگے دیکھ نہ سکے، تو اب قرآن کو کہنا پڑتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اس سے بھی زیادہ بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں رکھتے، اس لیے کہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو غور و فکر کی دعوت قرآن کریم نے دی ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں۔ قرآن ذہن سازی کرنا چاہتا ہے ہماری، ایسا ذہن کہ دیکھو تو قرآنی آنکھ سے، سنو تو قرآنی کان سے، سوچو تو قرآنی دماغ سے، چلو تو قرآنی قدموں سے، یعنی مکمل طور پہ تمہاری زندگی قرآنی ہو جائے۔ اور انسان بار بار بھولتا ہے اس سبق کو، جب وہ بھولتا ہے تو پھر وہ عجب طرح کی باتیں کرتا ہے، ارے صاحب میرا جسم میری مرضی، میں اس کو جیسے چاہے استعمال کروں۔ آپ کون ہوتے مجھے یہ بتانے والے کہ ایسے دیکھو اور ایسے نہ دیکھو، یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ میرا اختیار ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے آج معاشرے کو انتہائی پستی میں مبتلا کر دیا، بلکہ آج مبتلا نہیں کیا، شروع ہی سے معاشرہ جو پستی میں گیا وہ اسی وجہ سے کہ ایک تو انسان نے یہ سوچ لیا کہ میں مکمل طور پہ آزاد ہوں، جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، کسی کو روکنے اور ٹوکنے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ سمجھ لیا کہ یہ آزادی جو مجھے ملی ہے، یہ آزادی برقرار رہ سکتی ہے اس وقت جب میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لوں۔ دولت ہے تو آزادی ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں پیدا ہوئی، ایک دولت سب کچھ، اور دوسرے میں مکمل طور پہ آزاد۔ میں دست ادب جوڑ کے اتنا عرض کرتا ہوں، اے آزادی کا، مکمل آزادی کا نعرہ دینے والے، مجھے اتنا بتا دے تو کس چیز میں آزاد ہے؟ پیدا ہونے میں آزاد؟ اگر پیدا ہونے میں آزاد ہوتا تو کون تھا جو غریب کے گھر کا چشم و چراغ بننا چاہتا؟ ہر کوئی محل میں پیدا ہونا چاہتا، ہر کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا۔ آپ کا الگ الگ گھرانوں میں پیدا ہونا اور یہ تفاوت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ انسان پیدا ہونے میں آزاد نہیں ہے۔ پھر کس چیز میں آزاد ہے؟ دولت سب کچھ خرید سکتی ہے، اچھا کر لیجئے دولت جمع اور بتائیے آپ کتنے آزاد ہیں؟ ساری دنیا کی دولت کو جمع کر کے اگر اپنی آزادی کا ثبوت دے سکتے ہیں تو دیجئے، چہرے پہ جھریاں نہ آنے دیجئے گا، آپ آزاد ہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ نہ لگنے دیجئے گا، آپ آزاد ہیں۔ ہاتھ پیروں کی طاقت کو جانے نہ دیجئے گا، آپ آزاد ہیں۔ ارے کس چیز میں آزاد ہے؟ آنکھوں سے بینائی جائے گی ضرور، سماعت کمزور ضرور ہوگی، کمر جھکے گی ضرور، تو یہ آزادی کا نعرہ ہی پرفریب نعرہ ہے۔ نہ ہم مکمل طور پہ مجبور ہیں، نہ مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ جتنے آزاد ہیں اتنا ہی شریعت نے ہم پر بوجھ ڈالا، جتنے آزاد ہیں اسی معاملے میں جواب دہی ہے، اسی معاملے میں اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اور جہاں مجبور، کن کن چیزوں میں مجبور، دو تین جملوں میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ بات آئی، یہ بھی بڑا فلسفہ، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی ہے۔
تو یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے، اور اقبال کو خود کہنا پڑا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو تقدیر کا بہانہ بنا کے کبھی تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ تقدیر کا بہانہ بنا کے بالکل عمل سے آزاد ہو جانا چاہتا ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ آزاد ہیں، طاقت ہمیں حاصل ہے، لہٰذا ہر چیز میں ہر اپنی کامیابی کا صحرا اپنے ہی سر باندھنا، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، مجھے کسی اور سے کیا لینا. کہا صاحب میں نے منصوبہ اتنا اچھا بنایا تھا، بزنس تو کامیاب ہونا ہی تھا، آخر کیسے کامیاب نہ ہوتا؟ اتنا اچھا منصوبہ میں نے بنایا. کہا میں نے محنت ہی اتنی کی تھی، آپ کو کیا معلوم میری زندگی، میں نے تو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے تب میں اس مرحلے تک پہنچا ہوں. یعنی یہ ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں ہر چیز کا صحرا اپنے ہی سر باندھنا، میں نے محنت اتنی کی، میری عقل اتنی اچھی تھی، میں نے منصوبہ اتنا اچھا بنایا. ارے نادان، عقل دی کس نے تھی کہ جس کے ذریعے سے دولت حاصل کی؟ منصوبہ بنانے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ تو یہ وہ ایکسٹریم ہے جہاں کہیں اللہ کا ذکر نہیں، بس جو کچھ ہے میرا. اور دوسری طرف یہ کہ ہم تو مکمل طور پہ مجبور ہیں، نہ مکمل طور پہ مجبور ہے نہ مکمل طور پہ آزاد ہے. اور یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تم پہ بوجھ اتنا ہی ڈالیں گے کہ جتنا تمہارے اندر طاقت رکھی گئی ہے، اس سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بس جتنا ہے، صلاحیت جتنی ہے، حالات جتنے ہیں، سینیریو جیسا ہے، جن حالات میں تم نے پروان چڑھے پرورش پائی، اسی کے اعتبار سے تم سے سوال و جواب ہوگا. تو کن چیزوں میں انسان آزاد نہیں؟ اگر جینیٹک کے اعتبار سے دیکھیں تو اس چیز میں آزاد نہیں کہ انسان کو پیدا کہاں ہونا ہے، ورنہ ہر ایک چاہتا کہ سرزمین ہند پہ کیوں پیدا ہوں، جس امریکہ میں جانے کا خواب بچپن سے دیکھا ہے وہیں پیدا ہو جائے. پھر کس چیز میں آزاد نہیں انسان؟ اب مختصر کر رہا ہوں بات کو اس لیے وقت زیادہ نہیں. اپنی ہی شخصیت پہ اگر غور کر لے، جسم کے اندر یہ بلڈ سرکولیشن ہے، یہ چل رہا ہے، یہ کلاک وائز ہے. کوئی انسان اختیار رکھتا ہو اس کو اینٹی کلاک وائز چلا دے. جب سے میں پیدا ہوا تب سے یہ دل دھڑک رہا ہے، میں سوتا ہوں یہ بیچارہ آرام اسے نہیں مل پاتا، لہٰذا میں سوؤں تو اس کو بھی کچھ دیر کے لیے سلا لیا کروں. کہا اگر آپ نے اس کو سلا لیا تو پھر آپ اٹھیں گے نہیں، اٹھائے جائیں گے. تو یہ وہ مرحلے بس مختصر کیا میں نے جہاں انسان مجبور ہے. مجبور آزاد کس چیز میں ہے؟ اللہ نے آنکھ بنائی تجھی کو دے دی، اور تجھے آزادی بھی دے دی کہ جو چاہے دیکھے، چاہے چہرہ نامحرم کو دیکھ، چاہے خانہ کعبہ کے پردے کو دیکھ، اس میں آزادی ہے. کان بنا دیے تجھی کو دے دیے، اور اختیار بھی تجھی کو دے دیا. اب جو چاہے سنے، پابندی کوئی نہیں ہے. تلاوت قرآن سن لے یا ان آوازوں کو سن لے جن کو شریعت نے روکا ہے. قدم دے دیے، آزادی دے دی، اب جس طرف چاہے بڑھا لے. ہاتھ دیے، آزادی دے دی، چاہے ظالم کے حق میں اس ہاتھ کو بلند کر دے، چاہے مظلوم کا حامی بن جائے. اتنی ہے آزادی. اور اس آزادی کو دے کر ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ بھی میرا ہاتھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ہے. اسی لیے انسان کہتا ہے، یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے اور اس وقت موقع نہیں، صرف اتنا عرض کر دوں کہ جب انسان کہتا ہے میرا ہاتھ، میرا پیر، میرے قدم، میری آنکھ، تو اس میری سے وہ میں کون ہے جس کا یہ میرا ہے؟ میں کہوں کہ میرا رومال، تو بات سمجھ میں آئی کہ رومال میری ملکیت ہے، تو میں نے کہا میرا رومال، میری ٹوپی، میرا چشمہ. لیکن جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، تو وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ وہ میں کون ہوں جس کی یہ آنکھ ہے؟ اسی لیے جب کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، تو کبھی بھی اپنے پیر کی طرف اشارہ نہیں کر کے کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مکان بدن میں کوئی مکین ہے جو رہتا ہے، وہ اصل میں ہے جس سے یہ ساری چیزیں منسوب ہیں. اصل شخصیت وہ ہے. جیسے شیشی کے اندر عطر، شیشی بھی اہم ہے لیکن اصل اس کی قیمت اس عطر کی وجہ سے ہے. اسی طرح صدف بدن میں
یہ گوہر آبدار ہے جس کا نام روح ہے، یہ انسان کی اصل شخصیت ہے۔ آزادی اور پابندی اسی کے اعتبار سے دیکھی جائے گی کہ اصل شخصیت کی تعمیر کتنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک شخص نے پرندہ خریدا، سونے کے پنجرے میں رکھا، محل میں لے کے آیا، بڑی عالیشان رنگ برنگی روشنیوں میں پنجرے کو ٹانگ دیا۔ جب پرندہ بولنے لگا اسے احساس ہوا یہ بھوکا ہے، اس نے اس کے سامنے لال و جواہر ڈال دیے۔ پرندے نے اپنی زبان میں کہا، اے نادان، تو نے مجھے لوہے کے پنجرے میں رکھا ہوتا، مجھے مٹی کے فرش پہ رکھ دیا ہوتا، مگر مجھے کھانے کے لیے وہ تو دیا ہوتا کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے مجھے ساری آرام و آسائش دے دی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پنجرا، یہ محل، یہ لال و جواہر، یہ تیرے لیے اہم ہوں گے، میرے لیے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر میرے لیے ان کی قدر و قیمت ہوتی تو میں یہاں رہ کر بھی آزادی کے ساتھ نغمے سناتا۔ مجھے یہ نہ دے، مجھے کھانے کے لیے دانے دے دے۔ یہی بات یہ پرندہ روح ہے، یہ طائر قفس سے، یہ طائر ہے جو اس قفس بدن سے پکار رہا ہے، اے انسان، تو نے اپنے لیے بہترین لباس کا انتظام کر لیا، اچھا لباس نہ پہنتا، قیمتی لباس نہ پہنتا، عالی شان محل میں نہ رہتا، چاہے معمولی گھر میں رہتا، مگر جیسے اپنی بدن کے لیے غذاؤں کا انتظام کر رہا ہے، کچھ تو ایسی غذائیں دیتا کہ جس سے میں بھی زندہ رہ سکوں۔ تو نے تو مجھے دم گھوٹ دیا، مجھے ختم کر دیا۔ تو یہی یاد دلانے کے لیے، بس بات دور نکل گئی، یہی یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں آزادی دی ہے، مگر یہ آزادی جو دی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا جو بتانے کے لیے آئے کہ آزادی ہے، یہ ہاتھ تیرا ہے، اللہ نے بنایا مگر پھر ملکیت تیری۔ اگر تو، اب جملے پہ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ اتنی دیر کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر تو اپنی مرضی سے اس ہاتھ کو جسے استعمال کرنے میں تو آزاد ہے، اگر تو اپنی مرضی سے اس ہاتھ کو اس کی مرضی کے حوالے کر دے، اگر تو اپنی مرضی سے اس آنکھ کو اس کی مرضی کے حوالے کر دے، اگر تو اپنی مرضی سے اس کان کو اس کی مرضی کے حوالے کر دے، تو پھر وہ ہاتھ، وہ اس ہاتھ کو، اس آنکھ کو، اس کان کو وہ صلاحیتیں اور نعمتیں عطا کرے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں توجہ فرمائی، ذرا سا اور ذہنوں کو قریب لے آؤں۔ ہاتھ تیرا ہے، حقیقت میں تو تیرا نہیں ہے، لیکن اختیار تجھے دے دیا۔ اب اپنی مرضی سے اس اختیار کو اپنے رب کے اختیار میں دے دے۔ اگر تو نے ایسا کر دیا تو اب ہاتھ تیرا ہوگا، مگر کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے اشاروں کا پابند ہو جائے گا۔ اب اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ آئے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، سنگریزے کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اگر تو اس بات سے غافل ہو گیا تو پھر وَلَا تَكُونُ نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ تجھے سے غافل کر دے گا۔ اور جب انسان خود سے غافل ہو جائے تو اب پہلے ایک فرد کی موت ہوتی ہے، پھر خاندان، پھر معاشرہ، اور پھر وقت وہ آتا ہے کہ پورا معاشرہ پستی میں چلا جاتا ہے، ایک دور انحطاط۔ کیسی پستی آتی ہے معاشرے پر جب غافل ہو جاتا ہے معاشرہ؟ میں اپنے الفاظ میں کچھ نہ کہوں گا، قبلہ موجود ہیں، اہل علم تشریف فرمائیں، اٹھائیے نہج البلاغہ۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ، ایسے افراد کون ہیں جو پست ہیں؟ حیوان سے بھی زیادہ، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ اے نادان، کیوں غور نہیں کرتا؟ چونکہ ڈائریکٹ ایڈریسی جو ہیں قرآن کے وہ اس وقت کی عرب دنیا ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کا اونٹ ہے۔ سفر کر رہے ہیں، مہینوں کے سفر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف ریگستان، اوپر نگاہ اٹھائیں تو آسمان، ادھر دیکھیں تو پہاڑ، اور سامنے نگاہ ہو تو بس ایک اونٹ جس کے اوپر سارا سرمایہ حیات۔
لہٰذا غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، سفر کر رہے ہو، ہزاروں اشعار کے قصیدے کہہ دیتے ہو، غور و فکر کرتے ہوئے چلتے ہو، کبھی اس اونٹ پہ بھی غور کیا؟ ذرا اسی کی خلقت پہ غور کر لو۔ اونٹ سے نگاہ اٹھی، اچھا آسمان کو دیکھ لو بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا ہے، زمین کو دیکھ لو کیسے اس کا فرش بچھا ہوا ہے، پہاڑوں کو دیکھ لو کیسے یہ زمین پر میخوں کی طرح زمین پہ گاڑ دیے گئے۔ ان کو دیکھو اور اپنی غفلت کے پردے کو چاک کر کے معرفت کے نور کو اپنے دل تک پہنچاؤ، تاکہ تمہاری شخصیت وزنی ہوتی چلی جائے۔ تمہارے اندر ایک ہادی رکھ دیا جو خود تمہیں بتائے گا، لہذا اس کے لیے غور و فکر کی دعوت۔ پھر بھی اس کا کتنا کرم کہ پھر بھی غفلت میں بندے مبتلا ہوں گے، تو اس نے اپنے انتہائی برگزیدہ بندوں کو بھیج دیا کہ انہیں غفلت میں مبتلا نہ رہنے دینا، انہیں بیدار کرنا۔ اندر سے یہ ضمیر جگا رہا ہے، باہر سے انبیاء موجود ہیں۔ نہج البلاغہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نعمتوں کے دسترخوان سجا کر دعوت دینے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیج دیا۔ ارے بھائی ہم کیسے جائیں ان کے گھر، ہمیں بلایا تو ہے نہیں۔ اچھا بڑی ناک والے بنتے ہو، بغیر بلائے نہیں جاتے، تو لو ہم نے دسترخوان سجا کے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے۔ اب ان کی آواز پہ لبیک کہو، ان کی آواز پر لبیک کہو، اور جب انبیاء میں سے آخری نبی بھی آ کے چلا جائے اور سلسلہ نبوت رک جائے، ختم ہو جائے، تو اب نبوت کی ذمہ داری، کار نبوت، کار پیغمبری، وہ تمہیں ادا کرنا ہے۔ لہذا اب تم کھڑے ہو نبی کا مشن لے کر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب معاشرے کو بیدار کرنا جو نبی کی ذمہ داری تھی۔ نبی موجود نہیں، کتاب موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، لہذا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت امت کے۔ پھر کیا کریم ہے ہمارا مالک کہ اس نے کہا امت کی بات ہو تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو امت کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، لہذا پھر فرد کو ایڈریس کر کے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دیکھو ہر مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ کہ یہ معاشرے کو بیدار کرتے ہیں، یہ معاشرہ سازی کرتے ہیں، یہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، یہ برائیوں کو روکتے ہیں۔ تو انبیاء کی ذمہ داری تھی، انبیاء کے بعد امت کی ذمہ داری، امت میں بھی ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری، ہر مرد اور عورت معاشرے کو بیدار کرنا۔ معاشرے کو بیدار کرنے کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیشہ یہ ضرورت رہتی ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ غفلت میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ حیوان سے بھی بدتر ہو جائے، جو میں نے اب تک کی گفتگو کی، تب کیا ہوتا ہے؟ اب مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اس معاشرے سے دو چیزیں نکل جائیں، ایک ان کے اندر اللہ اکبر، ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہ رہے، ان کا شعور مردہ ہو جائے، ان کی بصیرت ختم ہو جائے، اور دوسرے ان کی جرت اظہار حق چھن جائے۔ دو باتیں جس معاشرے میں نہ ہوں، نہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت، شعور، اور نہ بصیرت، اور نہ اظہار حق کا کے لیے بولنے والی زبان، تو اب میں نہیں کہہ رہا، اب مولا کہہ رہے ہیں ایسی قوم، ایسا معاشرہ، ایسے افراد سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، چلتے پھرتے جنازے ہیں، اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں۔ یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے اب حضرت عیسیٰ آنے والے نہیں ہیں، وہ تو آ کے چلے گئے۔ اس دور میں تمہیں حضرت عیسیٰ کا کردار ادا کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ آنے والے نہیں ہیں، وہ تو معاشرے کو بیدار کر کے اپنی آخری کوشش کر کے چلے گئے۔ اب تمہیں جناب موسیٰ کا کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے یہ پیغام کبھی دیا ہو، شاید پھر دہرائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ نے حج کے لیے ہمیں وہاں کیوں بلایا،
اے معبود ہمیں حج کے لیے ایک ایسی سنگلاخ وادی میں بلا دیا کہ اتنا سفر کی صعوبتیں برداشت کریں، اتنا پیسہ خرچ کریں، ایسی متکبر افراد سے ہمارا سابقہ ہو جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. آخر ثواب دینا تھا، گھر بیٹھے ہوئے ثواب دے دیا ہوتا، ہمیں وہاں بلایا کیوں؟ کہا یہی تو تمہیں بتانا ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں نے تمہیں ثواب دینے کے لیے وہاں بلایا ہے. ثواب تو ہم تمہیں گھر بیٹھے بھی دے دیتے. ثواب مقصد نہیں ہے، مجلس ثواب کے لیے نہیں ہے. ثواب تو ملے گا مگر اصل میں اس لیے ہے کہ یہاں آؤ، اس فرش مجلس میں بیٹھو تو یہ خیال ہو کہ کس کے لیے جمع ہیں. یاد آئے کہ ہم حسین ابن علی کے لیے موجود ہیں تو پھر خیال آئے حسین نے قربانی کیوں دی تھی، تو خیال آئے کہ حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ دین بچ جائے، تو پھر خیال آئے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے. یہی ہے اصل مقصد کا، اسی لیے تمہیں وہاں بلایا. میرے گھر کے چکر لگا لیے، طواف کر لیا، ہاں معبود کر لیا، رک جاؤ. کچھ نظر آتا ہے؟ یہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو. ہاں یا اللہ دکھ رہا. کیا دکھا؟ تیرا ایک بندہ گزرا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، اس ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم ہیں جنہیں مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. کہ یہی دکھانے کے لیے تمہیں تمہارے گھروں سے یہاں بلایا ہے. یہی حج کا مقصد ہے. آ گئے یہاں، دیکھ لو اچھی طرح ان قدموں کو. جب تم ان قدموں پہ اپنی نظروں کو جماؤ گے تو تمہاری زندگی میں پوری حضرت ابراہیم کی زندگی نظروں میں پھر جائے گی. اب اسی لیے بلایا کہ اپنے قدموں کو ان قدموں پہ جما دو. اب اپنے قدموں کو یہاں سے نہ ہٹانا، یہاں سے جاؤ تب بھی ان نقوش قدم کو اپنی زندگی میں فراموش نہ کرنا. اب تم اپنے معاشرے میں جا کے ابراہیمی کردار ادا کرنا. کیوں بلایا؟ 3 شخصیتوں کی یاد کو تازہ کرنے کا نام حج ہے. جناب اسماعیل کی قربانی، جناب ابراہیم کی قربانی، جناب ہاجرہ کی قربانی. کہ یہ سب لے کے پلٹو، اب آؤ معاشرے میں. اب جب معاشرہ مردہ ہونے لگے، غفلت میں مبتلا ہونے لگے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے خود کو بیدار کرو. اور خود کو بیدار کرنے کے بعد ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ اسلام تمہیں وہ پھول نہیں دیکھنا چاہتا جس کی خوشبو شاخ گل تک محدود رہے، بلکہ ایسا پھول بنو کہ جس کی خوشبو پھیلے تو پورا معاشرہ مہکنے لگے. لہذا اب چلو، آؤ آگے بڑھو. کیا ہو، کیا صلاحیت ہے تمہارے اندر؟ کہ میں منظر عباس نقوی ہوں. کیا صلاحیت ہے؟ کہ قلم اٹھاؤ، اپنا قلم. کیا صلاحیت ہے؟ زبان استعمال کرو، اپنی زبان. آؤ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے قلم اٹھاؤ، معاشرے کے لیے آؤ. شاعر ہو، اپنے کلام سے معاشرے میں روح بھونگو. ادیب ہو، اپنی نو کے قلم سے ایسی تنقیدیں کرو کہ معاشرہ جاگنے پہ مجبور ہو جائے. اور پھر ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اب شاعر کا شعر اثر نہیں کرے گا، مقرر کی تقریر اثر نہیں کرے گی، وائس کا واز ان کے احساس کو زندہ نہیں کر سکے گا. اب ضرورت ہوگی کہ اس راہ میں اور آگے بڑھو، اور اب جو تمہارے قلم کی سیاہی سے بیدار نہیں ہو رہے، انہیں خون کے قطروں سے بیدار کرنے کے لیے شہادت کی راہ اختیار کرو. شہادت کی راہ اختیار کرو. موقع ہے، خطبہ دے کے بیدار کرو. خطبے سے بیدار نہیں ہوتے، یا خطبہ دینے کا موقع نہیں ہے، دوسرا طریقہ اختیار کرو. اور اگر حالات اب ایسے آ جائیں کہ اتنی پستی میں معاشرہ چلا جائے کہ اسے بدھ اور جمعے کا فرق بھی محسوس نہ ہو، بس میں اس سے زیادہ سخت بات نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ کے پیش نظر ہے، جب اتنی پستی میں چلا جائے کہ رسول کی مسند پہ یزید جیسے کو برداشت کر لے،
تو اب یہ معاشرہ واعظ و نصیحت سے بیدار نہیں ہوگا، اب اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت ہوگی، شہادت کی ضرورت ہوگی۔ جوش نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ ظلم کے ہاتھوں بھموڑی جا رہی تھی زندگی، دست وحشت سے جھنجھوڑی جا رہی تھی زندگی، موت کے ہاتھوں نچوڑی جا رہی تھی زندگی۔ کیوں کہ سوئے تخت و تاج موڑی جا رہی تھی زندگی۔ پل پڑا تھا لشکر شیطان پھر انسان پر، پاؤں رکھنا چاہتی تھی خسروی قرآن پر۔ اب جب اتنی پستی میں چلا جائے معاشرہ، اب اس پہ شعر کا اثر نہیں ہوگا، قلم کا اثر نہیں ہوگا، اب کسی شہید کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اب ایک شہید اٹھے، اب معاشرے کی بیداری کے لیے کوئی نکلے گا، اور کس انداز سے نکلے گا؟ اللہ اکبر، والمؤمنون والمؤمنات کی تفسیر بن کے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دے گا۔ آؤ میری آواز پہ لبیک کہو، اس لیے کہ میرا نعرہ رسول کا نعرہ ہے۔ آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسے اسلام پر راضی ہو گئے کہ جس میں یزید جیسا جانشین رسول بن کے بیٹھ گیا ہے؟ علی اسلام السلام، ایسے اسلام کو حسین کا سلام۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے۔ لہٰذا معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے اب سرکار سید الشہداء نکلے۔ مگر میں رکتا یہیں پر، مگر تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب اچھا کیسے نکلے؟ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا، استاد جواد عاملی کا ایک جملہ ہے تو مصائب کی منزل میں، لیکن ابھی 10 منٹ فضائل پڑھوں گا، اس لیے صرف کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں سارے کام مکمل کیے، مگر نیرنگی دورہ نے فرصت نہ دی کہ 2 کاموں کو علی مکمل کر سکتے، لہذا 2 کام ادھورے رہ گئے۔ ایک خطبہ مکمل نہ ہو سکا، خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا، اور پھر بہت چاہا کہ مولا خطبہ مکمل کر دیجئے، کہا نہیں، کہا ایک خطبہ مکمل نہ ہوا، اور ایک ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے سجدہ مکمل نہ ہوا۔ کا وارثوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا، لہٰذا مدینے سے ایک بہن بھائی چلے اور دونوں نے کاموں کو تقسیم کر لیا۔ حسین کے ساتھ شریکت الحسین بن کے زینب چلی اور باتیں دونوں نے طے کر لی، بھیا خطبہ میں مکمل کر دوں گی، سجدہ تم مکمل کر دیں۔ خطبہ زینب نے مکمل کیا، سجدہ حسین نے مکمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تسلسل ہے کردار علی ابن ابی طالب کا۔ مولا کائنات کی پوری زندگی گزر گئی معاشرے کو بیدار کرتے ہوئے، اور بالآخر علی کو کہنا پڑا، حیف ہو اس پر جس کے چاہنے والے تم جیسے ہوں۔ میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، تمہیں جگاتا ہوں، مگر تمہاری مثال تو اس لباس جیسی ہے، وہ بوسیدہ لباس جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور پھر مولا کہتے نظر آئے، جاؤ جاؤ، جب علی تمہارے درمیان نہیں رہے گا تب تم علی کو یاد کرو گے، تمہیں یاد آئے گا علی کا دور حکومت، یاد آئے گا تمہیں، مگر پھر آسمان سے فتنوں کی بارش ہوگی، پھر تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری دعاؤں میں اثر نہ ہوگا۔ دور آیا، پستی کے اندر جاتا ہوا معاشرہ، یہ معاشرہ کہاں پہنچتا؟ مگر دونوں بہن بھائی اپنے کاموں کو مکمل کرتے ہوئے اسلام کو بچاتے ہوئے آگے چلے۔ اب ایک ایسا دور آیا، بس میں تیزی سے گزر گیا، معذرت چاہتا ہوں وقت نہیں تھا۔ اب ایک ایسا دور آیا اس کے بعد کہ اسلام تو کربلا میں بچ گیا، مگر
جتنی تیزی سے حکومت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، کربلا میں تو اسلام بچ گیا، لیکن اب وہ دور آنے والا ہے کہ پھر اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایسے حکمراں تخت پر ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اسلام کے نام و نشان کو باقی نہ رہنے دیں گے۔ سید الشہداء کی قربانی کے بعد پوری دنیا میں ایک عجیب کیفیت ہے، مکے میں پچھتاوا ہے، مدینے میں سوگ ہے، شام میں ندامت ہے، کوفے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے ایسے خطبے بلند کر دے تو پھر یہ معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے اور آ سکتا ہے اس منزل پر کہ جہاں سید الشہداء اس کو لانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ معاشرے کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سے سیاسی افراد اپنے اپنے مقاصد لیے ہوئے موجود ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مجمع کو جذباتی کرے اور ان کے جذبات کا استعمال کر کے ہم حکومت حاصل کر لیں انتقام حسین کا نعرہ دے کر۔ لہذا اب وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے کہ مردہ ہوتا ہوا معاشرہ پھر سے زندہ ہو جائے، پستی میں جاتا ہوا معاشرہ پھر سے واپس پلٹ آئے۔ ایسے ایسے حکمراں تخت پر ہیں کہ جو قرآن کو شراب کے حوض میں ڈال کر کہتے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان جسے امامت المسجد کہا جاتا ہے، اس کا عالم یہ کہ ہر وقت مسجد کے اس گوشے میں قرآن 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 قرآن، درس قرآن، تجوید قرآن، ہر ایک کو قرآن سکھا رہا ہے، اور جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئی قرآن کو شراب کے حوض میں ڈال کے کہا جا آج سے تیرا اور میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ ایسے ایسے حکمراں ہیں کہ نکل رہا ہے حاکم شکار کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ ذرا قرآن سے بھی مشورہ کر لیجئے، قرآن کھولا، آیت آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کہا مجھے نہیں جانتا، میرا نام ولید ہے، تو ولید کو ڈراتا ہے، اتنے بڑے حکمراں کو؟ کہ لے جاؤ اسے اور دارالعمارہ پہ ٹانگ دو، شکار بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کی کتاب کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اتنے تیر قرآن پہ برسائے گئے کہ قرآن ورق ورق ہو کے بکھر گیا۔ یہ ہیں حکمراں، یہ ہیں حکمراں۔ اور عام طور پہ معاشرہ کس رخ پہ چلتا ہے؟ معاشرہ کس رخ پہ؟ دیکھیے دو جملے اور عرض کر دوں۔ معاشرہ، تاریخ جب بھی ذکر کرتی ہے فاتح کا ذکر کرتی ہے، اور تاریخ کی نظر میں فاتح وہ ہوتا ہے جس نے میدان جنگ میں غلبہ حاصل کیا ہو۔ میدان جنگ میں جو غلبہ حاصل کرے، طریقہ اس کا کوئی بھی ہو، تاریخ اس کا ذکر کرے گی، پورے چیپٹرز اس کے حال کے بیان ہوں گے۔ اور جس نے میدان میں شکست کھائی ہو اس کا تذکرہ ہوگا بھی تو 2-3 جملوں میں ہوگا۔ 1400 برس کے بعد آج آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون۔ تاریخ کے دھارے کو جس نے موڑ دیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شہید ہونے والے کی بہن کی سر کی چادر بھی تاریخ کا حصہ بن گئی ہو، کسی شہید کی بیٹی کے کانوں کے گوہر بھی تاریخ کا حصہ بن گئے ہو۔ اتنے بڑے فاتح کا نام ہے حسین۔ لیکن کربلا تو بچ گئی، کربلا میں اسلام تو بچ گیا، اب کربلا کیسے بچے؟ خطبے دینے کا موقع نہیں، مسلح جد و جہد ہو نہیں سکتی، کوئی مرکز قائم کیا نہیں جا سکتا، ذمہ داری وقت کے امام پہ ہے۔ امام بھی وہ جو کربلا کا زندہ شہید ہے، جس نے کربلا میں ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جس نے ایسے مصائب برداشت کی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا صدائے استغاثہ کے جو شروع کے بند ہیں، اس میں بات ہی صبر سے شروع کی گئی۔ میں ایک جملہ کہوں صرف
کہ پہچانیے گا ان ہستیوں کو. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. یاد رکھیں، صبر کسی بے اختیار کی خاموشی کا نام نہیں ہے. صاحب اختیار کی خاموشی کو صبر کہتے ہیں. کسی نے تماشا مارا اور جواب دینے کی طاقت نہ رکھتے تھے، رخسار سہلاتے ہوئے آ گئے، ہم نے صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے صاحب نہیں. کیسا اختیار؟ انگلی کے اشارے میں یہ طاقت ہے کہ اگر اشارہ کر دیں تو فرات بہتی ہوئی خیموں میں آ جائے، پھر بھی پیاسے ہیں. اس کا نام صبر ہے. پیر کی ٹھوکر میں یہ طاقت ہے، اگر ٹھوکر مار دیں چشمہ ابلنے لگے، پھر بھی اس کی رضا کے لیے بچوں کی صدائے العطش کو منظور کر رہے ہیں. اس کا نام صبر ہے. اور اس صابر کا بیٹا ہے سید الصابرین، سید الساجدین. کیسا صبر ہے امام کا. مگر اب مرحلہ کیا ہے؟ ہر وقت حکومت کی نگاہ ہے، کس طرح پیغام کو پہنچایا جائے. حاکموں کا عالم یہ ہے کہ پوری طرح معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. طرح طرح کے انقلابات پیدا ہو رہے ہیں. ادھر توابین موجود ہیں، حالات عجیب ہیں. ادھر مختار کی تحریک چل رہی ہے، ادھر امام. اگر امام اس دور میں وہ رخ اختیار کر لیں جو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں اختیار کیا کہ ممبر پہ آ کے خطبے دینے لگے، تو پہلی بار جتنے چاہنے والے جمع ہوں گے ان سب کو بہانہ بنا کے تہہ تیغ کر دیا جائے گا، تہہ تیغ کر دیا جائے گا. دوسری بات، اگر ان خطبوں کی گونج دور تک پہنچی تو جہاں جہاں جو بیدار ہوگا اس کو استعمال کریں گی وہ طاقتیں جو پہلے سے منتظر ہیں کہ خون حسین کا نعرہ دے کے ہم اقتدار حاصل کر لیں. لہٰذا اب کیا کریں؟ سید سجاد نے ایک نئی روش اختیار کی. اچھا ٹھیک ہے، خطبے دینے کا موقع نہیں ہے. مصلی بچھایا اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا. تم خطبے دینے پہ اعتراض کر سکتے ہو، لیکن ایک بندہ اگر اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں، بڑی مظلومیت ہے یہ شیعت کی کہ ہم اپنے سرمایے سے بالکل بے خبر رہ گئے. قبلہ تشریف فرمائیں، 13 صدیاں گزر گئیں اور دنیا 13 صدیوں میں عظمت نہ پہچان سکی صحیفہ سجادیہ کی، صحیفہ کاملہ کی. دنیا کو پتہ نہ چل سکا. اپنے بھی بس یہ سمجھتے رہے کہ یہ چند دعائیں اور مناجات ہیں جو امام نے بیان کر دیں، ورنہ اگر ذرا قریب جا کے دیکھا ہوتا کیسا معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے روش سید سجاد نے اختیار کی ہے. سید الساجدین کا طریقہ اچھا یعنی ایک خطبے کے جذباتی خطبے کی گھنگرج سے معاشرے کو بیدار کرنا اور ہے، دعاؤں کے دھیمے لہجے سے معاشرے میں تازہ روح پھونک دینا اور ہے. جو کام مولائے کائنات نے اپنی ذوالفقار سے لیا، سیدہ کونین نے خطبہ فدق سے لیا، امام حسین نے اپنی دعاؤں سے لیا، وہی کام سید الساجدین نے ان دعاؤں سے لیا جو صحیفہ سجادیہ میں آج محفوظ ہیں. مظلوم صحیفہ جس کے مطالب اور مفاہیم سے ہم بے خبر. اپنے مناقب میں مختلف چیزیں چھوڑتا ہوں، باتیں موقع نہیں ہے، بیان کیا جاتا ہے. جب بھی کسی نے دیکھا کوشش کی گئی، لیکن خاص مفتی جعفر علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دور وہ تھا کہ جب مقفع و مسجع عبارات سرمایہ افتخار سمجھی جاتی تھیں، اس لیے کہ ہر قبیلہ دوسرے پر رعب جمانے کی کوشش کرتا تھا. مگر ایسے ماحول میں سید الساجدین نے انتہائی سادہ الفاظ میں معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. پوری طرح سے تم مادہ پرست ہو چکے ہو، اب تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے، اب تمہارے سامنے کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا سوائے اپنے پیٹ کے، کہ جب پیٹ اور فرج کا غلام ہو کے رہ جائے معاشرہ تب کا اچھا پیٹ کو بھرنے کے لیے غذا کی ضرورت تو ہوگی، تو آؤ ہم تمہیں وہ دعائیں بتائیں جس سے تم اپنے رزق میں اضافہ کر سکو.
رزق میں اضافہ کرنے کے لیے آؤ گے، کھولو گے تو اب رزق میں اضافے کی دعا تو آئے گی، مگر اس سے پہلے اپنے معبود کی تعریف بیان کرتے ہوئے سید سجاد کہتے نظر آئیں گے، اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے نہیں کیا، اگر تو نے مجھے بندوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اب بیدار ہوگا انسان۔ یہ کس انداز میں گفتگو ہے کہ آؤ گے اپنے جسم کی غذا کے لیے، اور اگر ان دعاؤں کو پڑھو گے تو اپنے روح کی غذا بھی لے کے جاؤ گے۔ ماں کے حق میں دعا، باپ کے حق میں دعا، سرحد کے مجاہدوں کے لیے دعا، آمد رمضان پہ دعا، خاص طور پہ جمعے کے دن کی دعا۔ علماء تشریف فرمائیں، جمعے کے دن کی دعا اور یہ ساری دعائیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ خطبے ہیں جو دعاؤں کے پیرائے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر پڑھ لے تو ظالم سے نفرت پیدا ہو جائے، مقابلے کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور پھر جب مانگ رہے ہیں ان دعاؤں میں خاص، ہر دعا بہت اہم ہے مگر خاص طور سے مکارم اخلاق، کہ جہاں امام طلب کر رہے ہیں کیا طلب کر رہے ہیں؟ مجھے ایمان کامل، اکمل الایمان، کامل ایمان عطا کر، یقین کی دولت عطا کر، مجھے اے معبود مجھے وہ نیت عطا کر جو پاکیزہ نیت ہو۔ یعنی آنے والا آئے گا ان دعاؤں کو پڑھے گا تو کیا؟ تو معاشرے کی بیداری کے لیے پہلا قدم جو مولا نے اٹھایا، یعنی پہلا میں نے اپنے اعتبار سے کہہ دیا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، وہ یہ کہ دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر ڈالے کوئی رو رہا ہے، اپنے گناہوں کا حوالہ دے کے رو رہا ہے، اس کی رحمت کا حوالہ دے کے رو رہا ہے، کہ اتنا رو رہا ہے اور ایسا درد ہے اس کے گریہ میں کہ تمام پرندے اس کے رونے میں شامل ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے رونے میں، پورے کعبہ کا مجمع ٹھہر گیا، وقت کی نبضیں رک گئیں، سب رک کے اس کے رونے کو دیکھنے لگے۔ آخر کون ہے، کتنا گناہ گار ہے، کیسے اپنے گناہوں کا حوالہ دے رہا ہے۔ کہا رات گزر گئی، نصف شب آ گئی، مگر اس رونے والے کا رونا نہ رکا۔ تو لوگ آگے بڑھے، کسی نے آگے بڑھ کے اس کے بازو کو پکڑا، بس اب تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، رک جا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آخر کتنا ہی گناہ گار ہو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور طاؤس کہتے ہیں اب جو چہرے سے چادر کو اٹھایا سید الساجدین زین العابدین، جو کہہ رہے ہیں اے معبود میں رو رہا ہوں اب کی لذیق لہدی، اے میرے معبود میں رو رہا ہوں اپنے قبر کی تنگی پہ رو رہا ہوں، اپنے قبر کی تاریکی پہ رو رہا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے معبود روشن چہرے والے میری طرف کیوں توجہ کریں گے، وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، تاریک چہرے والے مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے، وہ تو ناکام ہو چکے ہیں۔ اے معبود میں کس سے مانگوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود مجھے وہ آنکھ نہ دے جس میں حیا نہ ہو، مجھے وہ دل نہ دے جس میں تیری معرفت نہ ہو، مجھے وہ شکم نہ دے جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، مجھے وہ نفس نہ دے جو تیری یاد سے غافل ہو جائے، مجھے وہ دعا نہ دے جس میں اثر نہ ہو، مجھے وہ رزق نہ دے جو تجھ سے مجھے غافل کر دے۔ مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا، یہ انداز، یہ معاشرے کو بیدار کرنا ہے، یہ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں میں لرزنے لگا کہ جب آقا کا عالم یہ ہے تو پھر ہمارے اوپر کیا گزرے گی، ہمارا کیا حال ہوگا۔ لہذا یہ طریقہ اختیار کیا میں نے، اس لیے یہ پیغام آخر میں آ کر دے دیا آپ کو کہ یہ پورا عشرہ منسوب ہے سید الساجدین سے، وقت نہ تھا ورنہ باتیں اور آتی، مگر صرف اتنا عرض کر دوں پہلا قدم ان دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کرنا، دوسرا قدم غلاموں کو خرید رہے ہیں غلاموں کو اور ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب وہ اس لائق ہو گئے کہ اب معاشرے میں سید الساجدین کے مبلغ بن کے، اہل بیت کے مبلغ بن کے معاشرے میں کام کر سکیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں کہ تمہاری قیمت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو تب تک قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچاتے رہنا۔ تیسرا قدم سید الساجدین نے اٹھایا، وہ کیا؟ اپنے شاگردوں کی تربیت۔ ابو حمزہ سمالی، ثابت ابن دینار ان کا نام ہے، اور 8ویں امام نے ان کو سلام کہلایا، اور 8ویں امام کہتے ہیں اگر کسی کو سید الساجدین کے دور کا سلمان فارسی دیکھنا ہو تو ابو حمزہ سمالی کو دیکھ لو۔ ایسے شاگردوں کی تربیت امام نے کی۔ اور چوتھا طریقہ یہ اختیار کیا
کہ اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کیا. یعنی وہ حکمراں، بس آخری جملے آ گئے، وہ حکمراں کہ جو مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے ہیں یہ دو فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو تخت حکومت پہ ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے، حاکم چاہے جو کرے، اس کے لیے کوئی فرشتے نہیں ہوتے، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے. جہاں اس طرح شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کچھ نہیں، بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، حکومت سے راضی رہو، تمہاری سارے گناہوں کے ذمہ دار جواب دہ ہم ہیں، اگر ہم موجود ہیں تمہارے اوپر کوئی عذاب آنے والا نہیں. وہاں جہاں حاکم یہ اعلان کر رہا ہو کہ یہ بیت المال میں کمی کیوں آنے لگی، کہ بیت المال میں کمی اس لیے آ رہی ہے کہ پہلے جب لوگ غیر مسلم تھے وہ جزیہ دیتے تھے، اب وہ مسلمان ہو گئے لہذا زکوٰۃ دے رہے ہیں، لہذا کم رقم آ رہی ہے. کہا نہیں ہمیں ایسے مسلمان نہیں چاہیے جن کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی ہو جائے. کہا اعلان کر دو کہ اگر آج سے کوئی مسلمان بھی ہوگا تو اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس سے وہی جزیہ لیا جائے گا جو وہ زمانہ جاہلیت میں دیتا تھا. اس طرح شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود معاشرہ تیزی سے بدل رہا ہے اور لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اس کا سبب صرف ایک کہ جب کوئی آنے والا آیا اور آ کے امام کو تلاش کرتا ہوا پہنچا، پتہ چلا کہ امام تو شہید ہو چکے، تو آ کے اتنا کہا کہ مجھے کسی سے ملوا دو جو امام کی خدمت کرتا رہا ہو تاکہ میں کچھ امام کے بارے میں معلوم کر سکوں. کنیز آئی کہ جو کنیز ہمیشہ امام کی خدمت میں رہتی تھی، اس نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے امام کے بارے میں کچھ بتا دے. وہ کنیز چیخ کے روئی اور رو کے اس نے کہا اس کے بارے میں کیا بتاؤں جس کے لیے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا، اس لیے کہ دن میں وہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور پوری رات مصلی پہ گزر جاتی تھی، پوری رات مصلی پہ گزر جاتی تھی. اللہ اکبر، مصلی کو بیداری کا ذریعہ بنایا، بیداری کا ذریعہ. آئیں لوگ دیکھیں. اور سب سے آخری چیز جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ مشہور ہو گئی اور اس کی وجہ سے باقی ساری باتیں چھپ کے رہ گئیں کہ سید سجاد روتے رہے، اپنے آنسوؤں کو بیداری کا ذریعہ بنایا. صرف روتے نہیں رہے بلکہ آج اگر آپ کے پاس دعائے کمیل باقی ہے تو یہ صدقہ سید سجاد کا ہے. آج اگر آپ کے پاس عقیدہ معراج رسول باقی ہے، دیکھیے گا کس طرح پردے ڈال دیے گئے تھے. امام پورے دن درس دیتے تھے اور یہ عقائد بار بار امام چونکا کے کہہ رہے جو عقیدہ معراج جسمانی کا قائل نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ عقیدہ اگر باقی رہ گیا یہ صدقہ سید سجاد کا ہے، یہ صدقہ سید سجاد کا ہے. یہ دعائیں پہنچ گئیں، صرف امام کی دعائیں نہیں، اس سے پہلی والی دعائیں سب چھپ گئی تھیں. یہ صدقہ سید سجاد کا ہے، صدقہ سید سجاد کا ہے. اور یہ فرش مجلس جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ سید سجاد کا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو آج حسین اور نماز کو ٹکرا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ارے نادانو، ذرا غور تو کرو، تم عزادار ہو، کیا سید الساجدین سے بڑے عزادار ہو؟ نماز اور حسین میں کیسا ٹکراؤ؟ یہ باتیں کیسی باتیں؟ یاد رکھو جو اس فرش عزا کا بانی ہے اس کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ اس کا لقب ہی سید الساجدین ہے، اس کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کا لقب ہی زین العابدین ہے. ارے نہیں، میں کیا عرض کروں، ایسا عبادت گزار اور ایسا عزادار کہ جس نے حسین نے رزمگاہ کو درسگاہ بنایا تھا، سید سجاد نے درسگاہ کو رزمگاہ بنا دیا. بیٹھے ہوئے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کربلا یاد آ گئی، آنسو بہنے لگے. فرش عزا پہ بیٹھے بیٹھے اس کا خیال آ گیا، سجدے میں سر رکھ دیا. کبھی جس نے فرش عزا کو مصلی بنا دیا، کبھی مصلی کو فرش عزا بنا دیا. عزاداروں بس یہیں پر روکتا ہوں گفتگو کو، تھوڑا سا ماتم کر لیجئے 72 کے ماتمدار کا ماتم. میں زیادہ وقت تو بچا نہیں، 2-3 منٹ کے مسائل پڑھوں. ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا تصور کیجئے گا اور ذرا سوچئے گا. مجھے اتنا بتائیے، کربلا میں سب شہید ہوئے نا، سب شہید ہوئے، مگر اکبر کربلا میں ایک بار شہید ہوئے، اونو محمد کربلا میں ایک بار شہید ہوئے.
حسین کربلا میں ایک بار شہید ہوئے، مگر زین العابدین کبھی کربلا میں شہید ہوئے، کبھی کوفے میں شہید ہوئے، کبھی بازار میں شہید ہوئے، کبھی دربار میں شہید ہوئے۔ ہاں، ایک غیرت دار کے لیے کیسے عرض کروں، آج کا دور تو بڑی بے حیائی کا دور ہے نا، لیکن آج بھی اگر آج بھی کسی کو یہ پتا چلے کہ بازار میں کسی نے اس کی بہن کے سر سے دوپٹہ اتار لیا، تو آج بھی اس دور میں بھی انسان کا کیا عالم ہوگا۔ اب ذرا سلام کیجئے سید الساجدین کو۔ ارے آنے والا یہی تو کہہ رہے، مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، مولا شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں، کوفے کے دربار میں جب آپ کے چچا مسلم داخل ہوئے تو ایک شیر کی طرح داخل ہوئے، گردن اٹھی ہوئی تھی، مسلم شجاعانہ انداز سے بڑی شجاعت اور شہامت کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب مختار دربار میں آیا، زنجیروں میں جکڑا ہونے کے باوجود ایک شیر کی طرح داخل ہوا، مگر مولا جب آپ داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلے دربار میں آئے تھے، مختار اکیلا دربار میں آیا تھا، مگر ہائے وہ بیٹا کیا کرے جس کی مائیں بے ردا ہو، جس کی پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہ ہو۔ ارے اسی لیے بار بار امام کہتے ہیں سید سجاد کی اصل مصیبت کیا ہے؟ اصل مصیبت سید سجاد کا شہید ہو جانا نہیں ہے، زہر سے تڑپنا نہیں ہے، بلکہ اصل مصیبت کیا ہے؟ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کہ الشام الشام الشام۔ اے مولا 3 مرتبہ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ شاید مقصد یہ تھا بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ کیسی مصیبتیں ہیں، بس میں نے ختم کر دی گفتگو، کیسی مصیبتیں ہیں۔ بھئی اتنا عرض کرتا ہوں، ختم ہوئی گفتگو، مگر اتنا آپ سے سوال کروں، اگر کوئی بچہ ابھی یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور کوئی اس کے تماچا مار دے، کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو جائیں گے؟ بھئی اس نے کوئی غلطی بھی کی تھی تو بچہ تھا، تم نے تماچا کیوں مارا؟ جبکہ ایک تماچے میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے تماچے پڑے سکینہ کے رخسار پر کہ سکینہ کو بار بار غش آیا۔ سلام کیجئے اس بھائی کو جو بہن کو غش پہ غش کھاتے ہوئے تھے۔ بس قد آخری فقرے عرض کروں، پڑھ چکا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا اور ضرورت بھی نہیں، مگر اتنا عرض کروں، آخری وقت ہے، زہر کی وجہ سے امام بستر پہ تڑپ رہے ہیں، محمد باقر بے چین ہیں۔ میرا امام آخر بابا کو اس کیفیت میں دیکھا، ایک مرتبہ بابا کے سینے پہ اپنا سینہ رکھ دیا، سینے پہ سینہ رکھ کے محمد باقر رونے لگے۔ بس ایک مرتبہ میرے امام نے کہا باقر ہٹ جاؤ بیٹا ہٹ جاؤ۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہ اے میرے لال، میرا وقت آخر ہے تو میرے سینے پر تم ہو، مگر ہائے میرا بابا جس کے شمر کا زانو جس کے سینے پہ تھا، سید کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اے میرے لال، میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، مگر میرا بابا جلتی ہوئی ریت پہ لیٹا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص آج کی مجلس جس مرحوم کے لیے رکھی گئی پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب، بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ ہے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما، اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر منظر عباس نقوی
ابن عسکر حسین نقوی کی روح کو اصال فرمائے. حضرات فاتحہ تیار ہے، پہلے نظر پھر فاتحہ کر لیں. منظر عباس ابن سید عسکر حسن.